اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اولاد عطا کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو چیز بھی مانگنی چاہیے اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ بھی بات کر رہا ہوں میں کہ یہ بیان کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر چیز اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے ہر چیز کے لیے۔ انبیاء کا جن کے ذریعے اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ ان میں سے اول حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے احکام شریعت دیے گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے منظم طریقے پر دنیا میں توحید کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس کے لیے مکہ اور فلسطین میں مرکز قائم کیے۔ اللہ نے ان کو قوموں کا امام بنایا اور ان کی نسل میں بہت سے نبی پیدا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے عمران تھے، جن کے دو فرزند حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نبی ہوئے، جنہوں نے اپنے زمانے میں دین اسلام کو ایک قوت بنانے کا پروگرام بنایا۔ آگے چل کر اسی نسل ابراہیمی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ سب اسلام کی کئی ہزار سال پر مشتمل تاریخ کی چند جھلکیاں ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی برگزیدہ سلسلے کے آخری کڑی ہیں، اور اس سلسلہ کے مشن کو بدرجہ کمال پورا کرنے والے ہیں۔ نیکوکاروں اور راست بازوں کے اس تذکرے میں یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان ہوا۔ آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ قرآن کریم کا اصل مقصد قصہ گوئی اور تاریخ نویسی نہیں، اس لیے وہ صرف وہی باتیں بیان کرتا ہے جن سے توحید کا سبق ملے، خدا پر ایمان تازہ ہو اور نیکوکار انسانوں کے اتباع کا شوق پیدا ہو۔ صرف نعرے لگانے کا نہیں، اس لیے ہم بھی صرف قرآن کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا، جن کو اللہ تعالی نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام۔ انہیں اس وقت رسول بنا بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ اعلیٰ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ اب ہم تھوڑا سا عربی میں پڑھ کر آپ کو ترجمہ کر کے بتائیں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي۔ یہ دیکھ کر وہی پکارا زکریا نے اپنے پروردگار کو، عرض کی اے میرے رب مجھ کو عطا کر مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اپنے بارگاہ سے کوئی پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ فِی الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِیحییٰ، حجرے میں کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ نامی فرزند کی خوشخبری دیتا ہے، مُصَدِّقًا بِکَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَیِّدًا، جو اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا،
اور جو پیشوا ہوگا، وحصورا ونبیا من الصالحین، بڑا ضبط نفس کرنے والا ہوگا اور نبی ہوگا، الغرض ہر طرح اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ قال ربی ذکرینی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھ پر تو بڑھاپا آ پہنچا ہے۔ وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، جواب میں کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ قال آیاتک اللہ، عرض کیا میرے پروردگار مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک، بات چیت نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 دن تک سوائے اشارہ کے، اور تو یاد کرتے رہنا اپنے پروردگار کو کثیراً وسبح بالعشی والابکار، بہت اور تسبیح کرتے رہنا اس دوران شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہر بات پر قادر ہے، وہ سلسلہ اسباب اور قوانین فطرت کے ہاتھوں مجبور خدا نہیں ہے، اپنی قدرت کا اظہار بھی وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور یہی مشیت ہے۔ وہ بانجھ عورت سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، مگر وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتا۔ دوسرے ناممکنات کی بھی یہی صورت ہے، اولاد کی خواہش کے ساتھ جب جہالت اور نادانی بھی شامل ہو جاتی ہے تو مال و دولت اور عزت و آبرو کے علاوہ بعض دفعہ آدمی شرک کا مرتکب ہو کر متاع ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ واقعہ اس انسانی کمزوری کا بھی صحیح علاج پیش کرتا ہے۔ اولاد دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اس کی قدرت پر یقین رکھو، صرف اسی سے پاکیزہ اولاد کے لیے دعا مانگو اور اسی کی مشیت کے لیے آگے سر تسلیم خم کر دو، نہ مشرک بنو، نہ اپنی اولاد اور عزت خطرے میں ڈالو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز بھی مانگنی چاہیے اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، نہ کہ کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو کام بھی کریں اللہ پاک پر بھروسہ کریں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، اللہ پاک پر توکل کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیں کیسے راستے نکلتے ہیں۔ بس 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ضرور کامیابی دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ رب ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو چیز مانگنی چاہیے اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک دے گا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہی دے گا، اور اللہ پاک سے ہی مانگیں۔ تو کبھی کسی کے آگے نہ گڑ گڑائیں، کیونکہ لوگوں کے آگے آپ گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، آپ کی عزت جائے گی، بھلے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک خوش ہوگا اور اللہ پاک دے گا، نہ ناراضگی ہوگی، نہ کہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگیں اللہ خوش ہوتا ہے، اور نیک کام کریں، کبھی بھی کوئی الٹا سیدھا کام نہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور دے گا۔ والسلام۔